بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس میں محبت کرنے والا اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ رحماء بینہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شاگرد، مرد ہوں یا خواتین، بوڑھے ہوں یا بچے، وہ مہاجرین ہو یا انصار، سب آپس میں رحیم ہیں، نرم دل ہیں، سب کفر کے مقابلے میں یکجان ہیں، سب اسلام کے دفاع میں متحد ہیں۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ سبق لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ وہ آپس میں رحیم نہیں تھے، بلکہ باہم دست و گریبان رہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی، خواہ وہ مہاجرین ہوں یا انصار، خواہ اہل بیت ہوں، بلا تفریق سب کی تعریف کی ہے اور سب کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جہاں ملک میں بے شمار فتنے ہیں، کفر و الحاد ہے، اسلام کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، جو اہم ترین مسائل ہیں ملک میں، جس میں استحکام اسلام کے ساتھ استحکام پاکستان اہم ترین مسئلہ ہے، لوگوں کی توجہ اسے ہٹا کر چھوٹے چھوٹے مسائل میں، جو بالکل ضروری نہیں ہے اس وقت، نہ اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، نہ ہی قبر میں ان مسائل کے متعلق سوال ہوگا، اور نہ ہی ہم سے حشر میں ان مسائل کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس وقت امت کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس طرف سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے نام نہاد لوگ امت کی توجہ نہیں دلا رہے، نوجوانوں کی توجہ نہیں دلا رہے، بلکہ جو لوگ 1400 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اکثر لوگوں نے اپنا موضوع سخن ان کو بنا رکھا ہے، جیسے قبر میں ہم سے انہی کے متعلق سوال ہوگا بس۔ یہ بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف، اور یہی وجہ ہے ہمارے ان لوگوں کی سازش کی وجہ سے دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو موقع مل رہا ہے اس ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل البیت الاطہار، وہ اسلام کے محافظ تھے، انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے۔ اگر آج اسلام من و عن، بغیر کسی تحریف، تغیر اور تبدل کے ہم تک پہنچا ہے، اس میں ان لوگوں کی مالی، جسمانی، روحانی قربانیاں شامل ہیں، خون شامل ہے، پسینے کے قطرے شامل ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام کا دفاع کیا، اور آج ہم اس اسلام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کی عزتوں اور عصمتوں کے دفاع کریں۔ جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا دفاع کریں، ہر لحاظ سے ان کا دفاع کریں۔ اور یاد رکھیے،
یہ سب سے بڑی خوبی ہے اہل الحدیث کی، سلف صالحین کی، جنہوں نے کتاب و سنت کا بھی دفاع کیا اور کتاب و سنت کو منتقل کرنے والوں کا بھی دفاع کیا، ان کی زندگیوں کا، ان کے حالات کا دفاع بھی کیا، تحفظ بھی کیا، اور جس کی وجہ سے آج اللہ کے فضل و کرم سے اسلام موجود اور قیامت تک موجود رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہم تاریخ دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پرامن لوگ، سب سے معتدل لوگ، راہ راست پر وہ لوگ ہیں جو جتنے قرآن اور حدیث کے قریب ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر صراط مستقیم کتاب و سنت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ، وسط سے مراد اعتدال پسندی ہے، میانہ روی ہے، افراط و تفریط، غلو و جفا، کمی اور بیشی کے عین درمیان صراط مستقیم ہے، توسط ہے۔ اور صراط مستقیم راہ اعتدال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ ہے، بتایا ہوا منہج ہے، اور جتنا جو بندہ کتاب و سنت سے ہٹتا چلا جائے گا افراط و تفریط کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ماضی میں بھی ان لوگوں نے کتاب و سنت کا دفاع کیا، اور کتاب و سنت کو نقل کرنے والے ان کی عزتوں اور عصمتوں کا بھی دفاع کیا تھا۔ اسلام موجود ہے اور آج بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر رسوخ فی العلم حاصل کر کے پھر ہم بھی اپنے نوجوانوں کو میدان میں اتاریں۔ میدان خالی پڑا ہوا ہے اور لوگ اسلام کے نام پر اسلام پہ نقب لگا رہے ہیں، اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کی شکل کو مسخ کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اسلام کا صحیح معنی اور مفہوم، اسلام کی صحیح صورت وہی لوگ دنیا کے سامنے عیاں کر سکتے ہیں جو اسلام پر قائم ہیں، جو خود اسلام سے واقف ہیں اور جو اسلام کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس مختصر سی زندگی میں ہم سے دین کا کام لے لے، اسلام کا دفاع، مسلمین کا دفاع اور پاکستان کے استحکام اور دفاع کا کام اللہ رب العزت ہم سے لے لے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس وقت بھی قربانیاں دی تھی وطن عزیز کے حصول کے لیے، آج بھی اس کے استحکام کے لیے یہی لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، جزاکم اللہ خیر۔